معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثواب، والصلاۃ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، اور جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں حضرت داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جن کی شان رحمت کے، ان نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مرادی غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں عقیدتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کسر باقی نہ رکھی بزم ام کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ام کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے رخ پھیرا طوفاں کا، محمد مصطفیٰ کے نام نے رخ پھیرا طوفاں کا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں، بست انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بست انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کے امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ کل کی گفتگو میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کے کچھ گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں جو واقعہ ہجرت اور آپ کا مدینہ طیبہ میں 10 سال کا جو قیام ہے، وہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مدینہ پاک میں آنے اور ہجرت کے بعد ہی اسلام اتنا زور و شور اور تیزی سے پھیلا کہ جو عرب میں محدود تھا وہ بادل بن کر چہار دانگے عالم میں برسنے لگا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ایک عظیم اور ایک بہت بڑے کئی ایک واقعات کے ساتھ ہے، جس میں معجزات رسول بھی ہے، کرامات ابو بکر صدیق بھی ہے، اور آنے والی نسلوں بالخصوص مومنین کے لیے ہجرت کے ان واقعات میں بہت ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ درس حدیث اور تفسیر میں کئی ایک واقعات ہجرت کے تعلق سے سنا چکا ہوں۔ بالخصوص ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اپنے بسترے پہ رسول پاک مولا کائنات کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں رہو، اور جن جن کی امانتیں ہیں وہ دے کر تم بھی بعد میں مدینہ آ جانا۔ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ سرکار ہجرت فرماتے ہیں۔ غار ثور میں 3 دن سرکار کا قیام رہا، اور کفار مکہ کا سرکار کے تعاقب میں، اور ابو جہل سرداران قریش نے بڑے بڑے انعام رکھے کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو پکڑ کے لائے انہیں سرخ اونٹوں سے نوازا جائے گا، فی کس 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور اگر ابو بکر کو بھی پکڑے تو پھر 200 اونٹ دیے جائیں گے، ایک آدمی پر 100 سرخ اونٹ۔ لوگ جن کے دلوں میں ہوس اور دنیا داری اور لالچ گھر کر گئی تھی، کئی ایک لوگ تعاقب میں مصطفیٰ جان رحمت کی نکل پڑے، ان میں سے سراقہ بن مالک بھی تھا، وہ بھی نکلا۔ یہ واقعہ میں کافی بار عرض کر چکا ہوں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہنچے، سراقہ بن مالک پیچھے مصطفیٰ جان رحمت کے بالکل قریب آ گیا کہ اب تو بالکل میرا مدعا بر آنے والا ہے، اب میں بس تھوڑا دور ہوں، پکڑ کے ان کو مکہ لے جاؤں اور قریش سے مکہ سرداران مکہ کے ان کو حوالے کر دوں۔ مگر معجزہ مصطفیٰ جان رحمت کا کہ جیسے ہی تعاقب میں سراقہ بن مالک کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو حکم دیتے ہیں، اور 3 مرتبہ زمین حضرت سراقہ بن مالک کے قدم اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ تائب ہو گئے اور کہا ہاں یہ آپ کے کلمات کی برکتیں ہیں، تائب ہو گئے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں وَكَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةَ اِذَا كَانَ صَوَّرْتَ بِالسِّوَارِ كِسْرَى قَالَ کسرا بن ہرمز قال رسول اللہ نعم۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ایک سراقہ آج تم میرے پیچھے ہے، تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تیرے پاس تجھے کسرا کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کسرا بن ہرمز، وہ کسرا بن ہرمز کہاں؟ کسرا بن ہرمز اس کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ خیر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دیجئے۔ سرکار نے انہیں امان نامہ لکھ کے دیا۔ سراقہ بن مالک پلٹے، دل میں ایمان لے آئے ہیں اور سرکار کی عظمت اور محبت کے قائل ہو گئے۔ پھر جب واقعات بعد میں ہجرت کے بعد فتح مکہ ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ بادشاہ اور ایک جو ہے حاکم بن کر مکہ میں مصطفیٰ جان رحمت داخل ہوتے ہیں، سارے لوگ آنے لگے۔ سراقہ بن مالک بھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے۔ اسلام تو پہلے ہی ان کے دل میں تھا، اب باقاعدہ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت اور سرکار کی نظر عنایت نے ان کو اور پروان چڑھایا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت بھی پوری ہوئی۔ فاروق اعظم کے زمانے میں کسرا فتح ہوا، مال غنیمت کئی ایک جو ہے سونے چاندی کے کنگن، کئی ایک سوار، کئی ایک کنیزیں باندیاں، اور جو ہے درہم و دینار مال غنیمت میں آئے۔ مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، اور جو مصطفیٰ نے سراقہ کو بشارت دی تھی، کسرا جو اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا وہ کنگن مال غنیمت کے طور پہ حضرت سراقہ بن مالک کو عطا ہوتے ہیں۔
یہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح کے بے شمار واقعات سرکار دوران سفر ہجرت کے اب 3 دن قیام رہا غار میں. حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلتے, جب دیکھتے تھے کہ کوئی نہیں دکھ رہا ہے باہر دور چلے جاتے, کبھی کوئی چرواہا نظر آتا, حضرت ابوبکر صدیق ان سے دودھ طلب کرتے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش فرماتے. 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق ہیں سرکار ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ بھی ہیں جو بہت دور دور جا کر حالات کا جائزہ لیتے تھے کہ کوئی قریب تو نہیں آ رہا, کون ہمارے تعاقب میں نکلا ہے. اور عامر بن فہیرہ مکہ چلے جاتے, سارا دن مکہ میں رہتے اور شام ڈلتے پھر رسول پاک کے پاس غار میں تشریف لے آتے اور اہل مکہ کی ساری رپورٹ حضرت سراقہ حضرت عامر بن فہیرہ مصطفیٰ جان رحمت کو پیش فرماتے. اس طرح 3 دن غار میں قیام رہا. اب جب دیکھا کہ ماحول تھوڑا امن والا ہو گیا اور تعاقب میں جو قریش آئے تھے وہ نا امید ہو گئے کہ اب شاید چلے گئے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, وہ سب لوٹ گئے مکہ کی طرف. دوسرے دن مصطفیٰ جان رحمت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار سے باہر تشریف لے آئے اور اب مدینہ کی طرف مصطفیٰ جان رحمت کا سفر ہو رہا ہے. اس سفر کے دوران جب کچھ چلے ہیں, 1 دن تقریباً چلنے کے بعد اب سفر میں زیادہ سفر ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہیں. دیکھا کہ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکان محسوس ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں. عرب کی وہ چلچلاتی دھوپ ریگستانی علاقہ ہے. اب دیکھا کہ کچھ آرام کیا جائے, کہیں پر سایہ دار درخت نظر نہ آیا. ایک چٹان نظر آئی جو اس دوپہر کے وقت میں بھی اس میں کچھ سایہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے, آپ آرام فرمائے. اس چٹان کے نیچے آج بھی وہ چٹان موجود ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آرام فرمائے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ چٹان بالکل اس طرح تھی کہ جیسے پہاڑ ہے اور پہاڑ کا ایک حصہ باہر کی طرف تھوڑا نکلا ہوا تھا, بس اسی حصے کی وجہ سے نیچے تھوڑا سایہ ہوتا تھا, مگر چٹان بہت نیچے تھی. سرکار ابوبکر صدیق کے کہنے پہ مصطفیٰ جان رحمت نے وہ آرام فرمایا. اب سرکار کا قد تھوڑا بڑا تھا اور اس قد کے اعتبار سے وہ چٹان بالکل نیچے تھے. جب آرام کر کے مصطفیٰ جان رحمت وہاں اٹھے تشریف فرما ہوئے, آپ نے قیام فرمایا اور قیام کرتے تو سرکار کا سر انور چٹان میں لگ جاتا, مگر اللہ ان کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا شرف ہی ملنا تھا. خواب سے بیدار ہو کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے ہیں تو آپ کا سر جیسے چٹان کے قریب جاتا ہے, چٹان اپنے آپ کو اوپر کرتی ہے اور مصطفیٰ باقاعدہ اس چٹان کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی چٹان کا ایک حصہ سرکار کے سر انور کی مطابق اندر چلا گیا, اوپر کی طرف چلا گیا. اور جو ہے آج بھی ہجرت کے ان راستوں میں وہ چٹان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس نے بھی موقع ہجرت پہ مصطفیٰ جان رحمت سے شرف حاصل کیا. یہی تو سب مصطفیٰ جان رحمت کو جانتے ہیں. آقا فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب اعظم ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور پھر جہاں یہاں قیام فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آرام کرنے لگے چٹان کے نیچے, حضرت ابوبکر صدیق سوچتے ہیں کہیں سے کچھ پانی یا دودھ مل جائے. بہت دور تھوڑا چلے گئے, ایک چرواہا دکھائی دیا, وہ قریب آیا. حضرت ابوبکر صدیق اسے کہتے ہیں کس کا ریوڑ ہے؟ اس نے اپنے مالک کا نام بتایا. اس کے مالک کو حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے اور وہ چرواہا بڑے اخلاق اور بڑی محبت سے مصطفیٰ جان رحمت اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پیش آیا. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کے کہنے پر ایک بکری کا دودھ نکالا, برتن میں حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا. اس کو ابوبکر صدیق نے ٹھنڈا کیا اور مصطفیٰ جان رحمت تب تک خواب سے بیدار ہو چکے تھے. آپ کی آنکھیں مبارک جو ہے کھل چکی تھی. حضرت ابوبکر صدیق دودھ پیش کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے دودھ نوش فرمایا. اب آگے چلے
پھر کئی دراز سفر ہوتا رہا. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ سادے سفر، پانی اور دودھ ختم ہو گیا اور تھکاوٹ ان کے جسموں پر، ابو بکر صدیق پہ تھکاوٹ، عامر بن فہیرہ پہ تھکاوٹ ہے. مگر اللہ حضرت ابو بکر صدیق واقعات ہجرت جو بیان فرماتے ہیں اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا قول ابن ہشام نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی رسول پاک پہ تھکاوٹ کا ذرا بھی احساس نہ تھا. نہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے ایک طویل سفر کیا ہے، ایک لمبا ہم نے سفر کیا ہے، جبکہ حالت سفر کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی حالت الگ ہے، عامر بن فہیرہ کی حالت الگ ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت ہے کہ بالکل مطمئن ہے. اتنا لمبا سفر ہے مگر ذرا برابر نہ احساس سفر مصطفیٰ کو ہے، نہ چہرے اور نہ آنکھوں سے مصطفیٰ کے سفر کا احساس ہو پا رہا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلا یہ قافلہ آگے، اور جب پھر ایک بار بھوک نے اور پیاس کا غلبہ ہوا، آگے چلتے چلتے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر اس آبادی میں غیر معروف آبادی تھی جہاں ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں شاید اس صاحب خیمہ کے پاس کچھ دودھ یا کچھ پانی ہو جس کو ہم طلب کریں اور پیئیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اپنے اس قافلے کے ساتھ آگے چلے، اور وہ خیمہ عرب کی ایک خاتون جس کا نام ام معبد تھا، جس کا نام جو ہے تاریخ میں عاتقہ بنت خلف بن معبد بتایا گیا ہے. عرب کی وہ خاتون وہاں اپنے خیمے کے باہر اپنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس کا شوہر ابو معبد جو تھا وہ دوسری بکریاں لے کے چرانے گیا ہے ریوڑ کے ساتھ. اور ایک لاغر اور دبلی پتلی بکری ہے جو خیمہ کے ایک کونے پر باندھ دیا گیا ہے اس کو. حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ جان رحمت آگے آئے اور اس کا جو ہے تعارف ہوا، اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس حل اندکے لبن، کیا تیرے پاس دودھ ہے کہ ہم اس سے جو ہے پیے، ہمیں سفر کی تھکاوٹ نے جو ہے ہمیں سفر کی تھکاوٹ لاحق ہے. حضرت ابو بکر صدیق یا مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر وہ ام معبد کہتی ہے میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر اس کی بکری پہ پڑی جو بالکل کمزور تھی، بیمار تھی، ضعیف و نزار، اور جس میں ہڈیاں نظر آ رہی تھی. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد کہتی ہے کہ میرا شوہر ابو معبد ساری بکریاں چرانے لے گیا ہے اور یہ کمزوری کی وجہ سے اس کو لے نہ گیا، اس میں طاقت ہی نہیں ہے اتنی کہ یہ چل سکے، یہ سفر طے کر سکے. بیماری اور مرض اور کمزوری کی وجہ سے وہ یہیں پر جو ہے بندھی رہتی ہے. اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اس کے جسم میں گوشت نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اگر تو اجازت دے تھوڑی دیر کے لیے بکری میرے حوالے کر. ام معبد کہتے کچھ ہے ہی نہیں، آپ کیا کرو گے؟ کہا حوالے کرنا تیرا کام ہے. کہا ٹھیک ہے اگر دودھ ہے تو نکال لیجئے. اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ بکری چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق آقا کی بارگاہ میں لے کے آئے. اب دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کا کرم والا حال، آقا کا محبت والا حال، آقا کا وہ صاحب کرامت دست مبارک جس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں جب وہ بکری لائی گئی، اللہ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے ام معبد کی اس کمزور ضعیف اور ناتواں بکری پر اپنا دست کرم لگایا ہے، پل بھر میں اللہ نے اس کو توانائی عطا فرمائی، اس کے جسم میں گوشت آنے لگا، اس کی ہڈیوں میں گودا آنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری فوری طور پر بہت موٹی تازی ہو گئی اور وافر تعداد میں اس کے تھنوں میں دودھ بھی پھرایا. اللہ مصطفیٰ جان رحمت ام معبد سے کہتے ہیں لا برتن لا. اللہ وہ تو دیکھتی رہی، یہ اتنا بڑا انقلاب پیدا ہونا وہ دیکھتی ہی رہی. اندر گئی اور ایک بہت بڑا برتن لے آئی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک سے اس بکری سے دودھ نکالا، اس کو دھویا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بھرا، دوسرا برتن بھرا، تیسرا برتن بھرا. ام معبد کی جھوپڑی میں جتنے برتن تھے سارے برتن مصطفیٰ نے بھر ڈالے.
سارے برتن بھر گئے. اللہ اللہ. اب آقا اس کو لیتے ہیں اور کہتے لے ابو بکر اشری بھی ابا بکر. ابو بکر پی. حضرت ابو بکر پیتا ہے. عامر بن فہیرہ پی. حضرت عامر بن فہیرہ پیتا ہے. سب نے پیا. آقا کہتے ہیں ام معبد تو بھی پی. اس بکری والے ہلال والی سے کہا تو بھی پی. حضرت ام معبد نے پیا. اور آخر میں مصطفیٰ ہیں آپ برتن لیتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں وساق القوم آخرہم. قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا. قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے. سرکار نے پیا. اب یہ قافلہ شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی ام معبد کا شوہر دوسری بکریوں کے ساتھ جب چرا کے بکریاں واپس اپنے خیمے کے پاس آیا, کیا دیکھتا ہے جس بکری کو کمزور توانا اور نہیں چھوڑ کے گیا تھا وہ بکری موتی تازی اور اس کے تھنوں میں دودھ سرایت کا دودھ بھرا ہوا ہے. اور جب خیمے میں جا کر دیکھتا ہے تو اپنے خیمے کے سارے برتن دودھ سے لبالب ہے. ام معبد کا شور ابو معبد کہتا ہے یا ام معبد من رجل آتہینا. یہاں پر کون آدمی آیا تھا جو آیا ہی نہیں تھا, آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے خیمے سے دودھ کی ندیاں بہا لے گیا, دودھ کی ندیاں جاری کر کے گیا ہے. اب ام معبد تو مصطفیٰ کا سراپا ہی دیکھنے میں تھی. سرکار کا بکری پہ دستے کرم رکھنا, سرکار کے دستے کرم سے بکری میں توانائی آ جانا, اس کے تھنوں میں دودھ کا آ جانا, مصطفیٰ کا وہ جلوہ زیبا, مصطفیٰ جان رحمت کا وہ جلوہ جہاں آ رہا جس کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ایک جھلک کے لیے بےتاب رہے اور قیامت تک جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے صوفیاء و صالحین و مومنین خواب میں جھلک دیکھنے کے لیے امیدیں کرتے رہیں گے. اس چہرہ زیبا اور جلوہ جانا کو حضرت ام معبد دیکھتے ہی نہیں, نہ پیشانی سے نظر ہٹتی ہے, نہ مصطفیٰ کی سرمگی آنکھوں سے نظر ہٹے, نہ سرکار کے جلوہ زیبا سے نظر ہٹے. اس کو فرصت ہی نہ ملی کہ نظر ہٹا کے پوچھو تو صحیح کہاں سے آئے ہو, کہاں جانے کا سفر ہے, آنے والے نام کیا ہے, آنے والے کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اتنا مصطفیٰ کو دیکھنے میں مگن رہے. ارے یقین جانیے حسن یوسف کو دیکھ کر زنان مصر کیا مگن نہیں ہوگی, اس سے زیادہ عرب کی وہ خاتون جلوہ مصطفیٰ میں مگن ہے. اللہ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے میں سرکار چلے گئے سفر اور وہ دور تک دیکھتی رہی. گرد جب بالکل ختم ہوئی اور تب جا کے جو ہے اسے ہوش آتا ہے اور کہا کون تھا جو برکتیں جو ہے اڑا کے چلا گیا, کون آیا تھا جو رحمتوں والا ماحول بنا کے چلا گیا. اور دیکھا تو پورا خیمے کے آس پاس کی فضا معطر نظر آ رہی ہے, مشام جان کا مہک رہا ہے. مصطفیٰ جس خیمے کے قریب سے گزرا ہے سارا ماحول عطر و کافور سے زیادہ خوشبودار ہو رہا ہے اور فضائے بسیط میں ایک ایسی ہوا و فضا کا ماحول ہے کہ جس سے نہ صرف دماغ معطر ہوتا ہے بلکہ قلب بھی معطر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ اللہ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. مصطفیٰ جہاں سے گزرے وہ ساری زمین عنبر بن جائے, وہ ساری زمین ایسی مشک بار بن جائے کہ اس کا مہکنا مشک و عنبر کو بھی شرما ڈالے. یہی مصطفیٰ جان رحمت گزرے ہیں, ساری زمین عنبر سارا بن گئی. یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی, یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اور کتنی بڑی بات امام اہل سنت فرماتے ہیں شہر مدینہ وہ باغ ہے کہ بلبل سدرا, شہر مدینہ وہ باغ ہے کہ بلبل سدرا, برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر, برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. جب گرد قافلے کی ختم ہوئی اب ہوش آیا کہ کون تھا جو رحمتیں لٹا کے چلا گیا. اللہ اللہ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے آمد اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزرے تھے تو اس راہ کا یہ عالم اور وہ راہ منور اور وہ راہ مہک والی ہو گئی تھی. اللہ اللہ. کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے, قفس کی تیلیوں سے لے کر شاخیں آسیاں تک ہے, میری دنیا یہاں تک ہے, میری دنیا وہاں تک ہے, انہی کی کوچے کی خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی. کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. مصطفیٰ جان رحمت
ابو معبد آیا اور کہتا ہے کون تھا؟ ام معبد کہتی ہے نام تو پوچھنا گئے، پوچھنے کا وقت ہی نہ ملا، مگر آنے والا بڑا مبارک تھا۔ اب ام معبد نے نام تو پوچھا نہیں سرکار کا، مقصد بھی پوچھا نہیں، مگر آقا جب گزرے ہیں چہرہ دیکھا مصطفیٰ کا، ام معبد نے حضور کا چہرہ دیکھ کر اپنے دماغ میں اپنے سے سرکار کا نام مبارک تجویز کر لیا۔ پوچھنے کا وقت تو ملا نہیں کہ نام کیا ہے، حسن دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ام معبد نے اپنے دماغ میں رکھ لیا۔ اپنے شوہر ابو معبد سے کہتی پتہ نہیں مگر آنے والا بڑا مبارک تھا۔ اللہ اللہ، اس کا شوہر ابو معبد کہتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جس کے پیچھے کفار قریش، اہل قریش جس کے پیچھے اور جس کے تعاقب میں ہیں، یہ وہ تو نہیں ہے جنہوں نے مکہ معظمہ میں اعلان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں؟ اے ام معبد ذرا تو بیان کر وہ آنے والے کا حلیہ کیسا تھا، اس کی رنگت، اس کی پیشانی کیسی تھی، اس کی شان، اس کا حلیہ بیان کر۔ اللہ اللہ، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اصحاب سیر نے حضرت ام معبد کا خطبہ جو یہ پیش کیا ہے، زمان و تر اہل محبت، اہل عشق، اہل عقیدہ، ام معبد کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ جو مصطفیٰ کے حسن پہ دلالت کرتے ہیں، آقا کے جلوہ زیبا پہ دلالت کرتے ہیں۔ آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، خانقاہوں میں ام معبد کا خطبہ پڑھ کے عاشقوں کو وجدان مل جاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، مدارس میں اس کے خطبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ہمارے خطبہ ام معبد کا وہ خطبہ بیان کرتے ہیں۔ اصحاب سیر جب اس خطبے پہ قلم اٹھاتے ہیں تو اس کی تشریح پر ان کا قلم روکنے کا نام نہیں لیتا۔ 1400 سال سے امت کے اولیاء، امت کے علماء، امت کے صوفیاء، امت کے خطبہ، امت کے مقررین، اہل دل، اہل عشق میں 1400 سال گزر گئے۔ ام معبد کا خطبہ ہر زمانے میں عشق والوں کا عشق بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ام معبد سے ابو معبد کہتا ہے ذرا حلیہ بیان کر۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے عرب کی اس بادا نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آنکھیں اور ایک حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی تھی کہ کس طرح اس پیکرے نور جہاں، پیکرے دل آویز حسن کا اس نے خطبہ پڑھا ہے۔ حضرت ام معبد نے اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے حسن مصطفیٰ جان رحمت کو بیان کیا۔ آپ سنیں حسن مصطفیٰ، ایک طرف ام معبد کو رکھیں اور ایک طرف حسان الہند اعلیٰ حضرت کو رکھیں۔ ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ وحسن الخلق، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جس کی ساخت بڑی اچھی اور بڑا حسین تھا، جس کی بناوٹ بڑی اچھی تھی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا قد تو گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد تو گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، تیرے رب نے بنا کر اسے بنا رحمت کی ڈالی ہے، تیرے رب نے بنا کے اسے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ وحسن الخلق وملیح الوجہ، اور میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا حسین چہرہ ہی نہیں ہے بلکہ چہرے پہ ملاحت ٹپک رہی ہے۔ ملیح الوجہ، بڑا نمکین حسن والا، بڑا با ملاحت حسن والا۔ اب سنیے اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ ام معبد کہتی ہے لم تعیبو سجرتم ولم تزر بی سالتوں، بری ہوئی تون انہیں معیوب نہیں کر رہی تھی، چھوٹا سر پتلی گردن ان میں نقص پیدا نہ کر رہا تھا، بلکہ جسم کا جو انگ تھا اتنا حسن والا تھا کہ کہیں بھی جسم میں عیب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اور کیسے عیب معلوم ہوگا؟ بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور کہتی ہے قسیم وسیم، بڑا حسین، بڑا خوبرو۔ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھاتے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھاتے چلے۔ یا رسول اللہ، ہنسی آپ ہیں جو فتنے مٹاتے چلے۔ ایک جگہ امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن ان کا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن ان کا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے،
کہتے ہیں اگلے زمانے والے آگے کہتی ہے فی عینہی دجعن وفی اشفارہی وطفن، آنکھیں بڑی سیاہ اور پلکیں لمبی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پہ سایہ فگن و مزدہ، ان کی آنکھوں پہ سایہ فگن مزدہ، ذلۂ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ فَأَيْنَهِ دَجْعٌ وَفِي أَشْفَارِ وَطَعُن، آگے مابد کہتی ہے احولو اکحلو، سرمگی آگے سیاہ چشم اور باریک ابرو اقرو ازجو اقرنو، سیاہ چشم سرمگی آنکھیں اور بالکل پلکیں ملی ہوئی، ابرو ملے ہوئے پلکیں لمبے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں فعلیہ الوقسمتا فعلیہ الوقار، اتنے باروب تھے کہ اذا تکلما سماہ والاہ البہا، جب گفتگو فرماتے، جب کلام فرماتے تو پھر جب کلام فرماتے تو بڑے باروب معلوم ہوتے، بڑے حسین معلوم ہوتے۔ وَإِذَا سَمَتَا فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، اور جب خاموش رہتے تو باوقار معلوم ہوتے، اور جب کلام فرماتے تو ان کے کلام میں ایک ہیبت ہوتی تھی، کلام میں ایک وزن ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی خطبہ کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبہ کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور سرکار حضرت معبد کہتی ہیں سنو کیسا چہرہ، کیسا حسین تھا، کیسا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ کہتی ہیں حلو المنطق، بالکل شیریں زبان والے، گفتگو بڑی میٹھی ہوا کرتی تھی، وہ لبھائے نازک ان کے۔ آگے معبد کہتی ہے کأنّا منطقہ حضرات نظم یتحدرنا، ایسی گفتگو میٹھی ہوتی تھی کہ جب کلام فرماتے تو ایسا لگتا تھا کہ موتی جل رہے ہیں زبان سے، موتی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، وہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، دیکھے گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، دیکھے گلشن گلاب میں ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ ربعتوں قد ان کا بڑا درمیانہ تھا۔ کہتی ہیں اب ہن ناصب اجملہ من بعید واحسنہم من قریب، جب دور سے دیکھا جاتا تو بہت حسین معلوم ہو جاتے، اور جب قریب آتے تو حسن اور نکل جاتا، جب قریب آتے تو حسن اور نکل جاتا۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چاند ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہتے ہیں ربعتوں درمیانی قد تھا، نہ لم تشنع عین من قصر ولم تختم عین من طول، درمیانی قد تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، نہ اتنے لمبے تھے کہ آنکھوں کو برا لگے، ولم تختم عین من قصر، نہ اتنے پست قد تھے مصطفیٰ کہ آنکھوں کو برا، آنکھوں کو جو ہے برا اور آنکھوں کو حقیر محسوس ہونے لگے۔ ربعتوں درمیانی قد تھا مصطفیٰ جان رحمت کا۔ سنیے اعلیٰ حضرت کی کیا بہترین نظم اعلیٰ حضرت نے، کیا بہترین خطبہ اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے۔ معبد کہتی ہے ربعتوں لم تشنع عین من طول ولم تختم عین من قصر، درمیانی قد، نہ بہت لمبے نہ بہت بالکل ناٹے، درمیانی جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی مصطفیٰ جان رحمت کا قد تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دو، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دو، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ سمن میں چروے سمان ہے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فہوا غصن بین غصنی فہوا منظر الثلاثت انصر الثلاثہ واحسنہم قدرا، ایسا لگتا تھا جیسے مصطفیٰ اس قدر قد اس طرح باقد ہے مصطفیٰ جان رحمت، ایسا لگتا تھا غصن بین غصنی فہوا انصر الثلاثت منظرا واحسنہم قدرا، ایسا لگتا تھا جیسے دو شاخوں کے درمیان بیچ والی شاخ جو ان سب سے زیادہ سرسبز و
شاداب ہو اور قد آور ہو، ایسے دکھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت. کہتی ہے لہو رفقا ہو یحفون ہو، ایسے ساتھی سے اس کے جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے، کبھی ایک لمحہ بھی انہیں کوئی جدا نہ کرتا تھا. لہو رفقا یحفون ہو، ایسے ساتھی تھے اس مبارک کے، ہر وقت ان کے ساتھ گرد اور حلقہ بنائے رہتے تھے. آل حضرت کہتے ہیں ان کے مولا پہ ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. کہتی ہے اذا قالا، یہ درمیانی قد مصطفیٰ جان رحمت کا ایک جگہ آل حضرت فرماتے ہیں طائران قدس ہیں جس کی قمریاں، طائران قدس ہیں جس کی قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام. اذا قالا استمعوا لقولہ واذا امر تبادروا الى امرہ، جب بات فرماتے تو سارے لوگ بات سننے کے لیے قریب آ جاتے. واذا امر تبادروا الى امرہ، اور جب کسی چیز کا حکم فرماتے تو ساتھی بجا لانے کے لیے ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے. جب بجا لانے کے لیے حکم کو ایک دوسرے پر گرتے پڑتے. اللہ اللہ. ام معبد کہتی ہے محمود مشہود، سب میں آقا، سب کے مخدوم، سب میں اچھے، سب میں بہتر. آل حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. اور کیا ام معبد نے خطبہ بیان کیا ہے، اس کی نظیر اگر اردو زبان میں دیکھنی ہے تو آل حضرت کا یہ کلام پڑھیے. یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہتی ہیں ام معبد محمود مشہود، سب کے آقا، سب میں محترم، سب میں اچھے، سب میں بہتر. لا عابس ولا مفند، نہ شروع تھے نہ بے اخلاق تھے، بلکہ ایسے ہیں کہ جن کی ہر بات کی فرما برداری کی جائے اور با اخلاق ہیں، خلیق ہیں مصطفیٰ. ایسے نہیں ہے لا عابد ولا مفند، نہ شروع ہے کہ چہرہ گما لے، بات کا جواب نہ دے، سب کی بات کا جواب دینے والے، اخلاق سے ملنے والے. آل حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امیر. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہاں، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ ام معبد کا خطبہ جو 1400 سال سے امت میں پڑھا جاتا ہے، اور جب بیان ہوتا ہے عاشقوں کا عشق مچلنے لگتا ہے. اللہ اللہ. داد دیجیے اعلیٰ حضرت کو بھی کہ ایک چیز نہیں چھوڑی ہے مصطفیٰ جان رحمت، جہاں بیان نہ کیا ہو. اللہ اللہ. یقیناً حسان الہند ہیں اعلیٰ حضرت، ہندوستان کے حسان ہیں اعلیٰ حضرت. اور جو ہے اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کرم نات کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کرم نات کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب، کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب. یہ کمال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو. خود کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنا، یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا. مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا. مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. اللہ اللہ. سنیے اب آپ کو میں سناتا ہوں. حضرت ام معبد نے یہ سارا بیان اپنے شوہر ابو معبد کو کر دیا اور ابو معبد کہتا ہے ھذا ھو الذی، یہ وہی ہے جس کے پیچھے عرب پھر رہا ہے،
اللہ اللہ کہتے ہیں عبد الملک راوی ہیں لکھتے ہیں بلغنی انا ام معبد حجرت ولحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت. حضرت ام معبد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں اور روایت میں ہے وہ بھی ایمان لے آئی. وانا ابا معبد اسلم, ابو معبد بھی ہجرت کرتا ہے اور وہ بھی رسول پاک کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب ذرا بکری کا حال سنیے جس پہ سرکار نے دستے کرم رکھا تھا. مصطفیٰ کا دستے کرم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر خط کف یہاں اے دستے بیضائے کلیم, ہر خط کف یہاں اے بیضائے کلیم. اے کلیم کے حال, بے شک جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ بڑا بابرکت تھا. حضرت موسیٰ جس پہ ہاتھ رکھ دیتے مردہ زندہ ہو جاتا, اس ہاتھ سے جو ہے روشنی نکلتی. ہاتھ ید بیضا ید موسیٰ بڑا برکتوں والا تھا مگر وہاں پورا ہاتھ برکت والا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں تو مصطفیٰ کی ہتھیلی میں جو لکیر ہے ہر لکیر رحمت کا دریا ہے, ہر لکیر کرم کا دریا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر خط کف یہاں اے دستے بیضائے کلیم موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں, موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں, موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے خطبہ پڑھا ہے. سنیے حضرت ام معبد کے تعلق سے روایت ہے کہ پھر کچھ زمانوں کے بعد ان کو کسی چیز کا سودا لینا تھا اور آبادی کے باہر نکلی, اور نکلنے کے بعد پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آئی. اسے تو پتہ نہیں ہے جو آیا تھا مبارک وہ کہاں جانے والا تھا. اللہ اللہ وہ مدینہ میں آئی. اب اس کا ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا. جب مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے اور سرکار نے یہ معجزہ دکھایا تھا, ام معبد کے ساتھ خیمے کے ایک دروازے پر بیٹھ کر اس کا چھوٹا بچہ بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. ابو بکر کو دیکھا تھا, عامر بن فہرہ کو دیکھا تھا. یہ بات کو زمانہ گزر گیا. پھر ام معبد کسی غرض سے مدینہ پہنچی ہے اور مدینہ میں ایک دکان سے سودا لے رہی تھی. اچانک اس کے چھوٹے بچے کی نظر حضرت ابو بکر صدیق پہ پڑ جاتی ہے. چھوٹا بچہ چلا کے کہتا ہے یا اماں ان هذا الرجل الذي كان مع المبارک, امی جان یہ وہی ہے نا جو اس دن ہمارے گھر مبارک کے ساتھ آیا تھا, یہ وہی ہے جو اس دن ہمارے گھر مبارک کے ساتھ آیا تھا. حضرت ام معبد نے دیکھا, کہا یہ تو وہی ہے جو اس مبارک کے ساتھ آیا تھا. ام معبد قریب گئی, کہا اے انسان کون ہے اور وہ کون تھا جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ ہمارے علاقے سے گزر کر ساری زمین کو خطہ مشک و عنبر بنا گیا, کون تھا وہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے نہیں مارو. کہا نہیں مارو. کہا وہی تو پیغمبر اعظم ہے, وہی تو مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین ہے. کہا لے جا, ابھی سے اس کا حسن آنکھوں سے نکل نہیں رہا ہے. سوتے جاگتے ہر جگہ ان کے حسن کی جھلکیاں آنکھوں میں جو ہیں گھومتی رہتی ہے. چل لے جا اس محبوب کے پاس, لے جا اس مبارک کے پاس. ابو بکر صدیق حضرت ام معبد اس کے بیٹے کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. اب سفر ہجرت میں مصطفیٰ جان رحمت کی مدد کی تھی ام معبد نے. اب سرکار احسانوں کا بدلہ نہیں دیں گے کیا؟ مصطفیٰ جب دینے بھی آتے ہیں تو کیا نہیں دیتے ہیں. اللہ اللہ ام معبد جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے بٹھایا. صحابہ سے کہا تعظیم کرو اس کے. سفر ہجرت میں اس نے ہم کو دودھ پلایا تھا, ہجرت کے سفر کے موقع پر اس نے ہماری مدد کی تھی. صحابہ ام معبد کی عزت کرنے لگے. ام معبد رہتی ہے کئی دنوں تک. مصطفیٰ جان رحمت نے کلمہ بھی پڑھایا, اسلام میں داخل بھی ام معبد ہوئے, اور جتنے دن رہی کھانوں پہ کھانا ام معبد کو, کپڑوں پہ کپڑا ام معبد کو. یہاں تک روایتوں میں آیا ہے جب مدینہ سے واپس اپنے علاقے میں ام معبد جانے لگتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے اونٹ ام معبد کو عطا فرمایا, اونٹ کی سواری ام معبد کو عطا فرمائی, کپڑا ام معبد کو دیا گیا, کھجوروں کا ڈھیر ام معبد کو دیا گیا, درہم و دینار ام معبد کو دیے گئے, یمنی چادریں ام معبد کو دی گئی. اور سرکار نے اتنا نوازا مصطفیٰ جان رحمت نے. ام معبد کہتی ہے اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, سنا تھا اور دیکھا تھا آپ کو, مگر قسم رب کعبہ کی حضور آپ کی ہتھیلی تو دریا سے زیادہ بہنے والی ہے, آپ کی ہتھیلی تو دریا سے زیادہ بہنے والی ہے. ہر خط کف یہاں اے دستے بیضائے کلیم موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں.
اب سنیے اس بکری کا حال جسے مصطفیٰ جان رحمت نے دست کرم سے نوازا تھا۔ عام الرباط فاروق اعظم کے زمانے میں 18 ہجری یعنی ہجرت ہوئی، اس کی 18 سال کے بعد بکری 18 سال تک وہ زندہ رہی، 18 سال تک۔ اور ابن ہشام حبیش ابن ہشام راوی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان 18 سال میں کئی ایک مرتبہ قحط پڑا، سوکھا پڑ گیا۔ ام معبد جہاں تشریف فرما ہے، جہاں اس کا خیمہ ہے، آس پاس کی آبادیوں کے لوگ آتے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے ام معبد کو دیکھا ایک دریا، ایک چشمہ کے کنارے اپنی بکری کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور آس پاس کے قبیلے والے لوگ اس کی بکری سے دودھ نوش کر رہے ہیں، دودھ نکال رہے ہیں۔ 18 سال میں کئی ایک بار قحط پڑتا ہے، بارش نہ ہوئی، سوکھا پڑ جاتا ہے۔ ان 18 سالوں میں قبیلوں کا قبیلہ آتا، اس ایک بکری سے دودھ نکالتا، قبیلوں کے قبیلے آتے۔ 18 سال میں کبھی بھی اس بکری کے اندر دودھ کی کمی نہ آئی۔ شہر کا شہر، گاؤں کا گاؤں، قبیلہ کا قبیلہ آیا، مگر مصطفیٰ کے دست کرم کی برکتیں تھے۔ اس بکری کے تھنوں میں ایسی نہر مصطفیٰ نے جاری کر دی تھی، روزانہ کئی تعداد میں دودھ نکالا جاتا، مگر 18 سال بکری ایسے تازہ توانا اور دودھ سے ہمیشہ بھری ہوئی ہی رہی۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دست کرم اور حضور کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، دستگیر ہر دو عالم کر دیا حسنین کو، اے میں قربان جانے جاں انگشت کیالی ہاتھ میں۔ یہ سراپا تھا مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت جبریل سے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کا زمانہ پایا اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، حسن والوں کو دیکھا، یوسف کو بھی تو نے دیکھا، حضرت ہاجرہ و سارہ کو بھی تو نے دیکھا، جن کا حسن مشہور ہے۔ اے جبریل بتاؤ تو صحیح ہماری طرح بھی کسی کو دیکھا؟ حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کا مشرق بھی چھان ڈالا، زمین کا مغرب بھی چھان ڈالا۔ یا رسول اللہ میں آسمانوں پہ دیکھا، میں نے جنت میں دیکھا، ما رأیت مثلک یا رسول اللہ، میں نے آپ کے مثل کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کو آپ کے رب نے بہتر بنایا، حسین و جمیل بنایا۔ بلکہ حسان بن ثابت کی زبان کہیے تو کہتا ہے لم تلد النساء احسن منکا، حضور حقیقت تو یہ ہے دنیا میں کسی ماں نے آپ سے بہتر بچہ جنا ہی نہیں ہے، آپ سے بہتر بچہ کسی نے جنا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہیں بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان آدم، مگر آمینہ کا جایا، وہیں سب میں افضل آیا، وہیں سب میں افضل آیا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔